کی خوشخبری دینے آیا ہوں، یعنی کہ میں تو ایک منادی کرنے والا، خوشخبری دینے والا ہوں۔ آنے والے تو وہ ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ ہم ایسے نہیں کہتے وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے میں تو خوشخبری دینے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام پاک احمد ہے۔ یہ نہیں کہا احمد ہوگا۔ سنٹینس دیکھیے نا، قرآن کا اسلوب ہے۔ ہوگا کا مطلب یہ کہ ابھی نہیں ہے، پہلے اس کو نام دیا جائے گا۔ احمد ہے کا معنی یہ ہے کہ ان کا نام احمد ابھی بھی ہے۔ اس کی وجہ ایک بہت طویل بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق، کیونکہ آپ روح اللہ ہیں، ابھی بھی آپ حیات ہیں، یاد رکھیے، اور آپ جو ہے آسمانوں پر ہیں، اور کیونکہ آسمانوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک احمد ہے، یاد رکھیے، مشہور جو احمد ہے، زمین پر محمد ہے۔ محمد کے معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ احمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف، ہم تو ثنا کرنے والا۔ تو زمین وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، فلانا بہت اچھا ہے، فلانا بڑا امیر ہے، فلانا بڑا خوبصورت ہے، فلانا بڑا سخی ہے، فلانا بڑا مطلب نرم دل والا ہے، فلانا بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو یہ دنیا جاہے کیا ہوتا ہے، وہاں تعریف ہے، تعریف ہوتی ہے۔ تو دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسم مبارک دیا گیا جو کہ ہے محمد، جس کے معنی ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ دنیا جائے تعریف ہے، اور آسمانوں میں تعریف تو ہے نہیں۔ فرشتے تو کام ہے عبادت کرنا، ان کا اور کام کیا ہے، عبادت کرنا، عبادت کرنا، عبادت کرنا، کہ ہم تو ثنا کرنا۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں میں نام احمد دیا کہ وہ کہ جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہو، یعنی جہاں تعریف ہوتی ہے وہاں محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، اور جہاں حمد ہوتی ہے وہاں احمد نام کہ سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ تو یہاں بھی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، آسمان پر ہیں، وہاں اپنے حمد دیکھی سنی تو فرمایا احمد نام ہے ان کا۔ اب اس محمد اور احمد کی باتیں کبھی چھڑتے ہیں، انشاءاللہ موضوع ہوتا محمد میں کیا ہے، احمد میں کیا ہے، نقطے نہیں ہے، کیا ہے، کون سے لفظ پہ جزم ہے، کون سے پہ تشدید ہے، کون سے لفظ زبر ہے، کون سے زیر ہے۔ اللہ نے چاہا پھر کبھی اس پہ بارے بات ہوگی۔ فرمایا کہ فرشتوں ہم اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے، سنت یہ ہے 7ویں روز نام رکھا جائے، سنت یہ ہے 7ویں روز نام رکھا جائے، حقیقت کیا جائے۔ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کب رکھا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کا نام احمد ہے۔ کب رکھا گیا؟ جس نے رکھا وہ جانے، جن کا رکھا وہ جانے۔ یعنی کہ ہم کیا کہیں کب رکھا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا بیت اللہ شریف تعمیر کیجئے، تعمیر ہو گیا، اب رب کا گھر ہے، وہ کن کہے تو ہو سکتا ہے، رب کن کہتا اللہ گھر بن جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی زندہ رہتا، قیامت تک کس لیے زندہ رہے گا؟ بیت اللہ کے ساتھ شرف ہے، تعلق ہے۔ اسماعیل علیہ السلام مزدور ہیں، ابراہیم علیہ السلام معمار ہیں، نبی بھی بنانے والا، اینٹیں دینے والا بھی نبی بنانے والا اور اینٹیں دینے والا بھی نبی۔ اس گھر کی شان کیا ہوگی جب سارا گھر مکمل ہو چکا؟ تو پھر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا بھی فرمائی، اور اس دعا میں کیا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ تو ہماری اولاد سے ایک رسول بھیج۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، اور فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنی والدہ آمنہ کا وہ خواب ہوں اور وہ نور ہوں جو انہوں نے ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میلاد کی باتیں ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی یہ جو بات ہے یہ کیا ہے؟ آمنہ کی یہ باتیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمد کے تذکرے ہی ہیں۔ تو ہم ہوں تو رکھے بچوں کے نام 7ویں دن، تو پھر اللہ رب العزت کا محبوب ہے تو کب نام رکھا؟ اللہ رب العزت جانے، اس کے بتا، اس کا محبوب جانے۔ پھر قرآن میں یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بھی ایک دلیل ہے، اور اس دلیل میں یہ ہے کہ میں نے جس نے تھا پڑھی تھی، لیکن اس کی تفسیر اتنی خاص بیان نہیں کر سکا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے کہ جس وقت اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو خوشی کریں۔ ان کا یہ خوشی کرنا ان کے تمام دن و دولت سے بہتر ہے۔ تو جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ محبوب آپ انہیں بتا دیں کہ جب اللہ کی رحمت ہو، تو یہاں فضل سے مراد ابن عباس فرماتے ہیں یہاں فضل سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔
قل بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تو پھر اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں. تو ایک رحمت ہو تو خوشی کریں، گریجویشن بچہ ہو تو ایک پارٹی رکھیں، قرآن پاک ختم ہو جائے تو پارٹی رکھیں اور لوگوں کو دعوت دے کہ میرے بچے نے قرآن ختم کر لیا ہے. کیا ہو؟ ختم قرآن کی محفل سجائیں، ناموس اور عشق صحابہ کی محفل سجائیں، کوئی نہیں روکتا، ہم بھی سجاتے ہیں. ذوالنورین کانفرنس رکھیں، اہل حدیث عدالت بڑی رکھتے ہیں، لیکن جنہوں کے ذریعے ذوالنورین بنے ہیں، جن کی وجہ سے ذوالنورین بنے ہیں، جن کی وجہ سے صدیق بنے ہیں، جن کی وجہ سے فاروق بنے ہیں، جن کی وجہ سے علی بنے ہیں، جب ان کی آمد کی بات آئے تو کہ نہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اتنا ہی پیسہ اگر اچھے کاموں میں کسی کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، اتنا چراغاں کرتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں تو اس سے کسی کی ڈولی اٹھ جانی تھی. یاد رکھیے یہ بھی اچھی بات ہے، دینا چاہیے اللہ کے راستے میں، غرباء کی مدد کرنی چاہیے، پر یہ ساری باتیں صرف میلاد کے وقت کیوں یاد آتی ہیں؟ اگر میں 40 دن کے لیے اپنا مال چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے میں جاتا ہوں کسی کام کے نیک کام سے، تو 40 دن میرا دنیا کا نقصان تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ 40 دن کسی جگہ اللہ کے راستے میں جائیں اور دوسری طرف ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، تو سارے کہیں گے بھوکے کو کھانا کھلانا افضل ہے 40 دن جانے سے. تو اس وقت ساری حدیثیں بندے کو بھول جاتی ہیں، لیکن یہ باتیں اس وقت یاد آتی ہیں کہ جس وقت میلاد مصطفیٰ کی باری آتی ہے، ذکر حسین کی باری آتی ہے، مولا کائنات کی ذکر کی باری آتی ہے، اہل بیت کی تذکرہ کریں تو اس وقت باری آتی ہے. تو یہ باری ہر طرف آنی چاہیے، ہر وقت آنی چاہیے. صحابہ نے سر روزہ لگایا تھا، بولیے صحابہ نے سر روزہ لگایا ہے؟ کسی کو پتا ہو تو مجھے بھی بتا دیں. کچھ چلا لگایا ہے؟ قرآن پاک جس صورت میں ہمارے پاس ابھی موجود ہے، حجاج بن یوسف کے وقت زبریں زیریں پیشے لگی اس پر، مجھے بتائیں یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، ان سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یاد رکھیے مسجدیں ہوتی ہیں، عالی شان مسجدیں بنانا یہ بدعت ہے. جو اس میں امام مقرر کرنا ہے، امام کو تنخواہ دینا، یہ بدعت ہے. آج کو بدعت کوئی نہیں کہتا اگر نہ دی جائے. یہ بعد کا فتویٰ، یہ تو صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد کا فتویٰ ہے، اس لیے کہ لوگ ملتے ہی نہیں تھے جو لوگوں کو قرآن پڑھائیں، لوگ ملتے ہی نہیں تھے جو کہ امامت کرائیں، کیونکہ لوگوں نے دنیاوی معاش بھی کمانے تھے. تو انہوں نے کہا ایسا کیا جائے کہ لوگوں کو اس کا کچھ معاوضہ دیا جائے، اجارہ دیا جائے، تاکہ لوگوں کی مسجدیں پھر رہیں. تو یہ بھی بدعت ہے، لیکن اس بدعت سے فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا. مسجد میں یہ ایک محراب بنتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہماری مسجد میں تو دے گا اللہ، آپ نے دے گا تو بنائیں گے انشاءاللہ. وہ ایک محراب گول سا بنا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین تبع تابعین، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھا. آپ مسجد نبی میں جائیں تو جو محراب میں نبی کہتے ہیں، یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ کے زمانے کا بنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ مقدس میں وہ محراب نہیں تھا. یہ بھی بدعت ہے، اور آج کون سی مسجد میں یہ بدعت نہیں ہوتی، لیکن اس کی طرف اشارہ کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اس کے ساتھ یہ چاروں جو حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے نہیں تھے. یہ طریقت کے سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سربردیہ، یہ کیا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں ہم نقشبندی ہیں، ختم خواجگان میں تشریف لایا جانا چاہیے. میں اس دن اتنا دکھ ہوا کل میں، یقین مانے، میں ارشد بھائی گھر بیٹھا تھا، ہمارے منیر صاحب ہیں، آپ جانتے ہوں اکثر وہ ان کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے تھے، ایک بات چلی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ میں ایک بندی کال آئی تھی، اس بندے کا نام لینا منشن میرا ضرور نہیں ہے، اس بندی کال آئی تو اس نے کہا جی آئیں محفل نعت ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں گلزار مدینہ میں، وہاں موئے مبارک کا. تو اس شخص نے کہا جی چھوڑو جی، آپ تسی کرا چکرانچ پہ گئے ہو جی. میرے دل کو اتنی ٹھیس پہنچی، میں نے کہا چلو ہمیں چھوڑو یار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کو مقابلہ کسی کے نعت کا نہیں ہے نا، نہ میری نعت کا ہے، نہ کسی کی نعت کا نہیں ہے، کسی کے عمل کا نہیں ہے عمل میں ان سے. لیکن کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر دل میں ہوتی تو بندہ مرنے کو مر جاتا، اس کے منہ سے یہ لفظ نہ نکلتے. اس لیے کہ موئے مبارک کو کمپیریزن کر رہا ہے بندہ کسی لیے کہ آج میرے پاس آ جاؤ کہ تم موئے مبارک کیوں جاتے ہو، کن چکروں میں پڑ گئے ہو تم لوگ، کن لوگوں کے ساتھ لگ گئے ہو تم لوگ. تو ہم آپ بھی کر دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیتے ہیں تو اچھا نہیں ہوتا. یہ بات ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ شیطان بھی بھاگا بھاگا پھرتا تھا کہ آج میری بزنس ختم ہونے والا ہے. بت گر رہے تھے کہ ہمارا کام ختم ہونے والا ہے. لوگوں کے بڑے بڑے بت تھے، وہ بولتے تھے
اور بولنے سے آوازیں آتی تھی کہ آج جو مجھے چادر اڑائی گئی ہے مولود کی، میں گر گیا ہوں. وہ تھر تھر کانپتے تھے. بیت اللہ شریف کو وجد آیا تھا اور بیت اللہ شریف نے سجدہ کیا تھا. حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، وہ بیت اللہ کو سجدہ کرے اور وہی ڈاچی آتے ہوئے آستہ چلے، جاتے ہوئے تیز چلے. حلیمہ سعدیہ سے پوچھا جاتا کیا بات ہے، سواری چینج کر دی ہے؟ جاتے ہوئے تو قدم نہیں رکھا جاتا تھا، اب آتے ہوئے یہ معاملات ہیں. اس نے کہا سواری تو وہی ہے، سوار تبدیل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوار تبدیل ہو گیا ہے. ڈانچی کو پتا تھا، کہتی میں جہاں جاتی بکریاں مبارکباد دیتی، درخت مبارکباد دیتی. میں دیکھتا ہوں یار باقی باتیں چھوڑیں، سارے مسائل چھوڑیں، یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہوگی؟ کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کوئی کہے کہ مجھے خوشی نہیں ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے. تو جب آمد کی خوشی ہے تو اس کا اظہار روزہ رکھی کر دو یار، روزہ ہی رکھو. کہو میں اسے روزہ رکھتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنبھال کو روزہ رکھتے تھے اور آپ سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ میری اس دن ولادت ہوئی. تو یہ میلاد ہے کیا ہے؟ جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ منانے کا ایک طریقہ ہے. طریقہ چینج ہو گیا ہے، شکر نعمت وہی ہے. اب آتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں، کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں، آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. یہاں پہ صاحب روح البیان اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ بھی کہہ دے نا فارزم میلاد بدعت ہے، مان لیتے ہیں، لیکن بدعت سیاح اس کو آپ نہیں کہہ سکتے، بری بدعت نہیں کہہ سکتے. کیا آپ کہتے ہیں اچھی چیز ہے؟ تراویح پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تراویح نہیں تھی 20 رکعت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، یہ بھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا جب آپ دوسرے دن آئے مسجد کے باہر دیکھا لوگ جماعت کے ساتھ اذکار الاحبار رضی اللہ عنہ کے سامنے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، کام نیا ہے. بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو لیکن اچھا ہے. یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی، کل بدعۃ دلالہ، ساری بدعتیں دلالہ ہیں، گمراہی ہیں، ساری گمراہی جو ہیں وہ جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو دوسری طرف مسلم شریف کا حدیث بھول جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے دین میں ایسا کام شروع کیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اچھا کام ہو، لوگ دین کی طرف آئیں، اللہ کی محبت اس میں شامل کریں، مطلب ہے اسلام کی طرف آئیں، تو جو اس پہ عمل کرے گا اس کو، اس کام کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اب آتے ہیں